السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اخلاق سیریز کا ایک اور ٹاپک کریں گے اور وہ ہے جی گفتگو۔ جی ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ دوسروں کے دلوں پر اثر کرے، دوسروں کو بیزار نہ کرے، کیونکہ دیکھیں انسان اور جانور میں نا ایک بہت اہم فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی گفتگو کے ذریعے اپنی سوچ اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، جبکہ جانور تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے کیسے تاثرات لوگوں کو دینے ہیں، کیسی گفتگو کرنی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں نہ کہ ہم سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں نا موسٹلی تو ایسی نیگیٹو باتیں ہماری ہوتی ہیں، ایسی الجھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور اتنی لمبی ہماری ڈسکشن چلتی ہے نا کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ ہر ٹائم مایوسی پھیلانے والی باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ ان شارٹ، اگر کوئی بھی لیڈی آپ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی یا اپنے ان لاز کی کوئی بھی برائی کرتی ہے اور اپنے دکھ آپ کے ساتھ بیان کرتی ہے، چاہے وہ آپ کی سسٹر ہو، چاہے وہ آپ کی فرینڈ ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اگر آپ اس کو کہیں گے ہاں ہاں تم پر تو بہت ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ بیچاری 2 سنائے گی اور آپ اس کو 4 لگا کے سنائیں گے تو وہ تو مایوس ہو جائے گی نا، تو اپنا گھر خراب کرے گی۔ اور پھر جب اس کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں آپ کی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے مزید دور ہو گئی ہے، مزید جھگڑوں میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ دوبارہ آپ سے کبھی بھی رابطہ نہیں کرے گی۔ ہماری گفتگو ایسی اسٹرانگ اور ایسی پازیٹیو ہونی چاہیے جو دوسرے کے گھروں کو آباد کرنے والی ہو، ان کے گھروں کو برباد کرنے والی نہ ہو۔ ہر وقت ہمیں اپنی زبان پر گلے شکوے برائیاں یہ نہیں لانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ہماری باتوں سے کچھ اور ہی مطلب نکال لیتے ہیں، اور اگر ہماری بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے نا تو وہ کیا کہتے ہیں، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو یہ بات بن جاتی ہے۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، ہم اس کو اتنا طول دے دیتے ہیں، اتنا طول دے دیتے ہیں کہ وہ جو مین مدعا ہوتا ہے نا اکثر وہ تو وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور ہم باقی باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور بات کا نا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ تو بات جو تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر بات کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چند الفاظ کے مجموعے سے ہی نا ہماری بات دوسروں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے جب ہم لمبی لمبی ڈسکشنز کرتے ہیں، ایسی محفلیں ہماری ہوتی ہیں جن میں کہتی ہوں بے معنی سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لا حاصل گفتگو ہوتی ہے ہماری اکثر جب ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی لمبی چلتی ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنی سوچ مؤثر انداز میں ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے جب ہماری ڈسکشنز لمبی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ کسی کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ کے والد ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں، بچے، ہمارے ریلیٹیوز، کوئی بھی، ہر بندے کے نا کیلیبر کے حساب سے آپ نے بات کرنی ہے۔ مینس کہ اگر کوئی بڑا ہے تو آپ نے اس کے حساب سے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے، آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا والیوم کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کے بولنے کی رفتار کیا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے بولنے کی رفتار بہت کم ہے نا تو لوگ بور ہو جائیں گے اور آپ اپنی بات ان تک نہیں پہنچا سکیں گے، اور نہ ہی اتنی زیادہ تیز گفتگو آپ کی ہونی چاہیے، یعنی اتنی سپیڈ تیز ہو کہ لوگ آپ کی بات سمجھ ہی نہ پائیں۔ مڈ وے از دا بیسٹ وے۔ اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ، اگر آپ کوئی بات تلخ بھی کر رہے ہیں نا تو آپ کے چہرے کے تاثرات اتنے سافٹ ہونے چاہیے، اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ دوسرے کو وہ بات جو ہے نا وہ کم چبھے، آپ کے چہرے کے تاثرات اس کے دل پر زیادہ اثر کریں اور وہ اس بات کو نیگیٹو لینے کی بجائے پازیٹیو لے لے۔ ہماری جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی حرکات کیا ہیں، تو اس لیے ہمیں اگر اچھی گفتگو کرنی ہے تو ہمیں ان سارے کمپوننٹس کو دیکھنا ہوگا اور ان کے مطابق ہی بات کرنی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات جس سے مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے منہ سے کوئی بھی لفظ نکالتے ہیں نا تو فرشتے حاضر ہیں اس کو لکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اچھی بات کرو، جب بھی بولو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں، اور ان کا باہر ان کے اندر سے اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا حسین بالا خانے ہوں گے، سوچیں کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر سب نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش کلامی کرے جو شخص اور جو کھانا کھلائے اور اکثر روزہ رکھے اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں تو نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر! یعنی دیکھیں، جب رات کو سب سو رہے ہیں اور ہم نماز تہجد جسے کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اور یا پھر وہ شخص جو لوگوں سے اچھی گفتگو کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ بالا خانے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اگر ہم راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہم نفلی روزے زیادہ نہیں رکھ رہے، ہم دوسروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہماری اتنی جیب اجازت نہیں دیتی، تو ہمارا کیا کہتے ہیں اخلاق ہے، وہ یہ تو اجازت دیتا ہے نا ہمیں کہ ہم لوگوں سے اچھی گفتگو کریں تاکہ ہمیں بھی وہ بالا خانے ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ لوگ ہماری باتوں سے کیسا اثر لے رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایک ایسی چھوٹی سی بات، ایک ایسا چھوٹا سا جملہ کہیں جو ہمارے لیے بہت چھوٹا ہو لیکن دوسرے کی تکلیف کا باعث ہو اور وہ ہمیں جہنم میں لے جائے، اور کوئی ایسی چیز جو ہمیں جسے ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں لگ رہی ہوتی ہمیں، لیکن وہ دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بن جائے، ان کی زندگی کو آگے بڑھانے کا باعث بن جائے۔ تو بس اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جس سے کسی مومن پر انگلی اٹھے کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں، مومن تو ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش کوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم نے کوئی ایسی گندی غلیظ باتیں نہیں کرنی ہیں جس سے ایک مومن پر انگلی اٹھے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ تو بہت زیادہ ڈرانے والی حدیث ہے ہمارے لیے، نقطہ فکر ہے، کیونکہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو دوسرے کی غیبت چغلی نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں اس بری عادت پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس ہفتے ہم نے اپنی گفتگو کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو بس آج سے ہم نے ایسی گفتگو کرنی ہے جو بامقصد ہو اور دوسروں کی زندگیوں پر اچھا اثر ڈالے، لغویات سے بچنا ہے اور پازیٹیو گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔